بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ تو اس چیز سے حضرت نوح علیہ السلام کو رنج ہوا اور انہوں نے سوچا کہ وہ طوفان سے تو نہیں بچ پایا، پانی میں تو غرق ہو گیا، لیکن اس دہکتی ہوئی آگ سے اس کو بچا لیا جائے، جس کی استطاعت ہر کوئی نہیں رکھتا اور اس کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس آگ کو اگر یہاں پھینک دیا جائے تو وہ 70 سال تک یا اس سے زیادہ مدت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے پاس سفارش کر کے اپنے بیٹے کو بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، تیرا وعدہ سچ ہے اور تو احکم الحاکمین ہے، تو تمام حاکموں کا حاکم ہے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو طوفان سے، عذاب سے بچاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، میں نے وعدہ تو کیا کہ میں تمہارے اہل و عیال کو بچاؤں گا طوفان سے، عذاب سے، لیکن وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ نسبی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن وہ روحانی اعتبار سے وہ تمہارا بیٹا نہیں، روحانی اعتبار سے وہ تمہارے گھر میں نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نظام ہے کہ وہ ایمان کے سلسلے میں نسب کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ عمل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، تمہارے اہل میں سے نہیں، تو لہٰذا تم اس کی سفارش کے سلسلے میں مجھ سے بات مت کرو۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس جو لوگ بچے ہوئے تھے کیسے ان کو بچایا، کیسے کیا کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیس من اہلک ونادى نوح ربه فقال ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچ تھا اور تو احکم الحاکمین ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنظُرُ إِلَى الْأَعْمَالِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نسب کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ فِي الْمُشْرِكِينَ،
شرک مشرکوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کو قبول نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِي، اور مشرک اہل نبی میں سے نہیں ہو سکتا، نبی کے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ، گرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ فَنَبَّهَ اللَّهُ نُوحًا عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو متنبہ کیا کہ اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، تو اس کا عمل جو ہے غیر صالح ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو تمہیں اس چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے مجھ سے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ انی اعدک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو۔ وتنبہ نوح وتاب الی اللہ وقال، نوح علیہ السلام نے توجہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، وقال، اور کہا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنْ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور میرے اوپر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔